بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد آپ کو رونے کو دل چاہتا ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ کیسے زندہ ہیں اور کیسے معاشرے میں زندہ ہے اور معاشرہ زندہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ ایک دو یا تین بچوں کی ماں اگر راستے میں کھڑی ملے تو اس کے ساتھ کوئی مدد کو آنے کی بجائے اس کو پکڑ کے اس کو مارے، پہلے اس کو لوٹ لے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے اس کے بچوں کے سامنے۔ ایک چھوٹی 4-5 سال کی بچی، اس کو اٹھا کے لے جایا جائے، اس کے ساتھ ریپ کیا جائے اور اس کو مرڈر کر دیا جائے، اس کے بعد اس کی لاش کو بوری میں بند کر کے کسی کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا جائے، کسی شخص کو اٹھا لیا جائے اور بعد میں اس کی مزید تصدیق کرنے کے لیے بتایا جائے کہ یہ شمالی علاقوں کی سیر کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ سارے واقعات آج کے اسی پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اور ہم رپورٹ بھی کیا کریں؟ وہ رپورٹ کرنے کے لیے جس پولیس افسر سے بات کرنی ہو، اس پولیس افسر کا بیان یہ ہو کہ یہ عورت رات کو نکلی ہی کیوں، تو پھر کیا کیا جائے؟ رپورٹ کرنے کے لیے کچھ گنجائش باقی بچتی ہے؟ اور جس پولیس افسر کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو اپنی انٹیلیجنس کے اداروں نے رپورٹ دی ہوئی ہیں، وہ بذات خود سوالیہ نشان ہے کہ اگر حکومت کے پاس یہ رپورٹس موجود تھیں تو کس بنیاد کے اوپر ایسے افسر کو وہاں تعینات کیا گیا؟ ہم نے موٹر ویز بنائی تو موٹر ویز کی رکھوالی کے لیے جس سٹاف کو تعینات کیا گیا تھا وہ کہاں تھا؟ جب خاتون کو مدد کی ضرورت تھی تو وہ سارے لوگ کہاں تھے جن کو قومی خزانے سے اسی کام کے لیے سیلریز دی جاتی ہیں؟ کیا یہ اس قوم کے اوپر احسان ہے جس کو جب واقعہ ہو جاتا ہے، ظلم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا جائے سخت نوٹس لے لیا؟ یہ سخت نوٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کے میڈیا والے اس کی وضاحت فرما سکتے ہیں؟ اس خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو یہ ریورس کر سکتے ہیں، یا جس بچی کو مار کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا گیا اس واقعے کو واپس کیا جا سکتا ہے؟ تو کچھ شرم کریں، جن لوگوں کو اللہ نے اقتدار دیا ہے ان کو اسی اللہ کو جا کے ایک دن مار کے منہ دکھانا ہے۔ اس پاکستان کی وہ حالت مت کر دیں کہ آپ کی اپنی بہو بیٹیاں محفوظ نہ رہیں ان سڑکوں پہ جانے کے لیے۔ آج کل پاکستان اسی حالات سے گزر رہا ہے اور وہ واقعات کی رفتار آپ دیکھیں، کوئی بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے، عورت بچوں کے سامنے ریپ ہو رہی ہے، بچیاں مرڈر ہو رہی ہیں، تو وہ آپ کس مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں؟ 50-70 سالوں میں تو یہاں چور ڈاکو تھے، اب تو صحیح نظام آ گیا نا، تو اب صحیح نظام کے تحت یہ کام کیوں جاری ہے؟ اب تو سزا کا عمل شروع ہونا چاہیے تھا، سزا کیوں نہیں ہو رہی؟ ساہیوال کے اندر بچوں کے سامنے ماں باپ کو مارا گیا، آج تک کیوں اس کا جواب نہیں آیا؟ ماڈل ٹاؤن کا تو نہیں جواب ہمیں ملا، وہ تو لوگ ہی اچھے نہیں تھے، اب تو اچھے لوگوں کی حکومت ہے، پھر یہ جواب کیوں نہیں آیا؟ ان باتوں کا اگر جواب نہیں آئے گا تو کل کوئی اور سڑک کے اوپر اسی طریقے سے کسی بے نظیر بھٹو کی طرح مارا جائے گا اور اس کا انصاف نہیں ہوگا۔ اکتوبر میں سانحہ کارساز ہوا تھا، دسمبر میں بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی تھی۔ یہ واقعات ایسے ہیں کہ نہ ختم ہونے والے ہیں اور انصاف کسی واقعے میں نہیں ہوتا۔ ہم مٹی ڈال کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بچانے کی خاطر باقی قوم کو کہتے ہیں مار دو۔ یہ قوم اس ملک کی ہے، یہ ملک جو ہے اسی قوم کا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، اس کا بغیر نہیں ہے، لیکن ایک سپر ایلیٹ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے صرف پیسے کھانے کی خاطر، وہ برباد کر رہی ہے اس قوم کے لوگوں کو۔ کسی دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ اٹھیں گے، آگ لگائیں گے ساری چیزوں کو۔ وہ شعر تو بڑا مشکل ہے لیکن شاید ہضم کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، وہ آگے دوسرا جملہ نہ ہی بولوں تو بہتر ہے۔ وہ آگ لگانے کے لیے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو، وہ دن زیادہ دور نہیں رہیں گے۔ اگر یہ واقعات اسی طریقے سے جاری رہے تو ایک دن وہ اٹھے گی قوم اور پھر آگ لگائے گی اور آپ سے سنبھالے نہیں جائے گی۔ وہ خوف آتا ہے کہ کسی دن ایسا نہ ہو کہ اٹھیں تو وہ واقعی پوری قوم آگ لگانے پہ آمادہ نہ ہو جائے۔ جو نمبر ہیں اس وقت ہمارے سامنے، 2019 میں پنجاب میں خواتین سے زیادتی کے 3800، یہ صرف پنجاب کے نمبر رپورٹ کر رہا ہوں، 3881 کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ پنجاب میں خواتین سے اجتماعی زیادتی کے 190 کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ 2020 جنوری سے جولائی تک خواتین سے زیادتی کے 2043 کیسز رجسٹرڈ ہوئے اور خواتین سے اجتماعی زیادتی کے 111 کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ تو یہ کون سا اسلامی معاشرہ اس کی تربیت دیتا ہے؟ اور اگر یہ لوگ ملوث تھے تو پھر ان کو سزا کیوں نہیں ملی؟ ہمارے علماء اکرام وہ کوی جیسے ہیں، میں اس کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے، میں مفتی نہیں اس کو کہنا چاہتا، اس کی جس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں اس کو پنش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے واقعے پر تو آواز نہیں اٹھاتے، اور جس طرح کی بیہودہ ویڈیوز کے اندر وہ لوگ نظر آتے ہیں تو اس معاشرے کے اوپر تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟